बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज फिर जनाब क़िबला मुफ्ती सुहेल अहमदी साहब बता रहे थे, सूरह कहफ़ की फ़जीलत बयान कर रहे थे कि कितना ज़्यादा ताकीद है इसके पढ़ने की। और हम सूरह कहफ़ के ही मुख्तलिफ़ वाक़यात पे बात कर रहे हैं। पहले हमने असहाब कहफ़ के वाक़े की बात की, फिर हज़रत मूसा और हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम के वाक़े की बात की। आज सूरह कहफ़ में ही दर्ज एक तीसरे वाक़े की बात करते हैं, और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो सवालात हुए थे उनमें ये दूसरा सवाल था कि मुशरिकीन ने यहूदियों से मुशावरत के बाद सरकार दो आलम से सवाल किया था कि पहले आप बताइए कि असहाब कहफ़ कौन है, क्या है। सरकार दो आलम ने तफसीली जवाब दिया। उनको ये अंदाज़ा हो गया कि ये सवाल यहूदी उलमा ने उनके ज़रिए से सरकार से पूछा था, और इस सवाल का जवाब जो उन्होंने सरदारान कुरैश को बताया था, और सरकार ने जो असहाब कहफ़ के बारे में तफसीलात बताई थी, यानी यहूदी उलमा उसका अशर अशीर भी नहीं जानते थे। हत्ता कि सरकार ने उनको यानी इतनी प्रिसाइज डिटेल्स बताई कि गार वालों का किस्सा तो सुनाया ही, गार में सोने रहने की तादाद 309 साल थी, ये तक बताया, इतना प्रिसाइज बताया। इन तफसीलात को सुनने के बाद अहले मक्का पर खामोशी छा गई कि आका ने जिस तफसील से पहले सवाल का जवाब दिया था वो उनके सिवा कोई दे ही नहीं सकता था। अब उन्होंने अगला सवाल किया जो कि सूरह कहफ़ में है। अगला सवाल क्या था? जुल्करनैन के बारे में बताइए, वो कौन था या वो कौन थे, और उन्होंने क्या कारनामे अंजाम दिए। तो अब सरकार दो आलम अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जवाब दे रहे हैं कि जुल्करनैन कौन थे। अब ये वाक़या हम शुरू करते हैं इंशाअल्लाह। सूरह कहफ़ की एक आयत से शुरू करते हैं जिसका तर्जुमा और मफ़हूम यह है, और तुमसे, यानी कि मेरे आका ने भी तिलावत फरमाई ना, और तुमसे जुल्करनैन के बारे में दरियाफ्त करते हैं, कह दो कि मैं उनका हाल तुम्हें तिलावत करके सुनाता हूं। मैं उनका हाल तुम्हें तिलावत या तुम्हें तुम्हारे सामने बयान करता हूं। और फिर अगला जुमला सुनिएगा, हमने उनको यानी जुल्करनैन को, हमने उनको जमीन पर बड़ी दस्तरस दी थी। याद करें वो तसलसल, सूरह कहफ़ चला, असहाबे कहफ़, हमने उनके दिल में ये बात डाली कि गार की तरफ जाओ, हमने उनको सुलाया, हमने थपकी दे के सुलाया, हमने करवटें दे के उनको सुलाते रहे, हमने उनको उठाया, ये सारा कुछ। और फिर जब मूसा और ख़िज़र अलैहिस्सलाम का वाक़या भी आया था तो ख़िज़र अलैहिस्सलाम ने बताया मैंने ये काम नहीं किया बहुक्म खुदा, हमने ख़िज़र के ज़रिए ये काम करवाया। और अब यहाँ कहा जुल्करनैन के बारे में, हमने उनको ज़मीन पर बड़ी दस्तरस दी थी। और ये दस्तरस कैसी थी, आप आगे सुनेंगे तो हैरान हो जाए इंसान कि अब, और वैसे भी सोचिए अल्लाह ताला जिनके बारे में कुरान में कह रहा है कि हमने उनको ज़मीन पर बड़ी दस्तरस दी थी, तो वो क्या दस्तरस होगी। और आयत आगे बढ़ती है, कहा और हर तरह का सामान अता किया था जुल्करनैन को, हर तरह का सामान अता किया था। ये सूरह कहफ़ की आयत है। जुल्करनैन यानी दो करन वाला, दो करन जिसके दो करो, जुल्करनैन, दो करन। अरबी में करन कहते हैं सींग को, सींग को। तो यानी जो उनकी सल्तनत थी वो दो बड़े हिस्सों पर मुश्तमिल थी जुल्करनैन की, एक मशरिकी एक मगरिबी सल्तनत। तो जुल्करनैन अपने सर पर एक ऐसी टोपी आप कह लीजिए कोई भी पहना करते थे जिस पर दो सींग होते थे, यानी वो एक सिंबल था उनकी रियासत का कि ये दो हिस्सों पर फैली हुई है, दो सींगों वाला। अब जुल्करनैन कौन थे, अगर सिर्फ क्विकली 1 मिनट के लिए अगर थोड़ा सा हिस्ट्री में जाएं, पर्शियन में उनको साइरस शाह का लफ्ज़ भी इस्तेमाल हुआ है कि साइरस जो बादशाह थे वो जुल्करनैन थे। अब कितनी पुरानी बात है ये, इस वक्त हम 2022 में रह रहे हैं। ये जो ज़माना है जुल्करनैन का, ये हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से भी 550 साल पहले का है। तो यानी ये हम बात कर रहे हैं आज से 2500 साल पहले की तकरीबन। और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनसे उन्होंने पूछा है कि जुल्करनैन कौन है, और मेरे आका बस तिलावत करते जा रहे हैं, बताते जा रहे हैं कि जुल्करनैन कौन है। ये वो जुल्करनैन है जो कि मेरे आका की आमद से 1000 साल पहले आया है, 1000 साल पहले आया है, और सरकार बता रहे हैं कि वो कौन है, और आज से 2500 साल पहले। अब पर्शियन एम्पायर का बानी, अगर थोड़ा सा हिस्ट्री में देखें तो पर्शियन एम्पायर का बानी कहा जा सकता है जुल्करनैन को। जब आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दौर था, दो सुपर पावर्स थी, रोमन एम्पायर थी, पर्शियन एम्पायर थी। पर्शियन एम्पायर का बानी था जुल्करनैन। रोमन एम्पायर ज़्यादा पुरानी थी। रोमन एम्पायर का एक एम्परर था जिसके कॉन्स्टेंटाइन,
جس کے نام پر قسطنطنیہ ہے. یہ وہی شہر ہے جو بعد میں سلطان احمد نے فتح کیا, اور یہ وہی شہر ہے جس کو فتح کرنے کے بعد اس نے نام رکھا استنبول, یعنی کہ اسلام کا گڑھ. تو یہ ایک ڈیٹیل. بہرحال اب آگے بڑھتے ہیں کہ ذوالقرنین کون تھے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو بتایا کہ ذوالقرنین تاریخ انسانی کا ایک عظیم بادشاہ تھا, جس کی پہچان یہ تھی کہ اس کا تاج 2 سینگوں والا تھا, اور انہیں 2 سینگوں کی وجہ سے ذوالقرنین کہا گیا. ایک روایت میں آتا ہے کہ دنیا میں بادشاہ تو کتنے لاکھوں سینکڑوں گزرے ہیں بادشاہ, لیکن ایک روایت میں آتا ہے کہ دنیا میں 4 بادشاہ تھے جن کی بادشاہت بہت بڑی تھی. 4 یعنی سوچئے روز اول سے لے کے آج تک اتنے سارے بادشاہوں کی فہرست اگر مرتب کریں, کہتے ہیں ایک روایت میں کہ 4 عظیم بادشاہ تھے, کہ سلطنت بہت بڑی تھی, جن کو دنیا کے بڑے حصے کی حکمرانی دی گئی. یعنی وہ ایک وقت میں لٹرلی آدھی یا اس سے زیادہ دنیا پہ رول کر رہے تھے, جن کو دنیا کے بڑے حصے کی حکمرانی دی گئی. ان میں 2 مسلمان بادشاہ تھے, 2 کافر بادشاہ تھے. کافر بادشاہ کون کون تھے؟ نمرود, بخت نصر, بڑی مملکت تھی. مسلمان بادشاہ کون تھے؟ سلیمان علیہ السلام, ان کی مملکت کی وسعت. دوسرے یہ ذوالقرنین تھے, اتنی بڑی بادشاہت تھی. اور کتنی بڑی تھی بھی آپ اور دیکھیے گا کہ انسان حیران ہو جائے کہ یہ کیا بات ہو رہی ہے, کیا کہہ رہے ہیں, اتنی بڑی بادشاہت کیسے ہو سکتی ہے. ذوالقرنین کی سلطنت کتنی عظیم تھی, اس کے بارے میں اتنا جان لیں کہ انہوں نے, فرض کر لیجیے مشرق اگر میرے اس طرف فرض کر لیں, تو انہوں نے سورج کو مشرق سے طلوع ہوتے دیکھا ذوالقرنین نے, اور وہ اپنے عظیم الشان لشکر کے ساتھ, افواج کے ساتھ روانہ ہوئے. ٹھیک, سورج کو مشرق سے نکلتے دیکھا, عظیم الشان افواج کے ساتھ روانہ ہوئے. اب راستے میں جو قصبہ آ رہا ہے, جو گاؤں آ رہا ہے, جو شہر آ رہا ہے, جو ملک آ رہا ہے, جو بادشاہ آ رہی ہیں, جو بادشاہ آ رہی ہیں, جو کچھ راستے میں آ رہا ہے, سب کو فتح کرتے چلے گئے, کرتے چلے گئے, کرتے چلے گئے, کرتے چلے گئے, یہاں تک کہ یعنی کہ کوئی طاقتور سے طاقتور بادشاہ یا شہنشاہ ان کی راہ نہیں روک سکا. یہ فتوحات کرتے 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 وہ وہاں تک پہنچ گئے جہاں پر سورج طلوع ہوتا ہے. سارا ایریا کور کیا. اتنی بڑی سلطنت تھی. لیکن یہ بات ختم نہیں ہوتی اس کے, یعنی یہ کرتے کرتے وہ آخری حد تک پہنچے, اور یہ قرآن کی آیات کا مفہوم ہے, آگے وہ آیات پیش کریں گے انشاءاللہ. اس کے بعد مثال کے طور پہ اگر مغرب میرے اس طرف ہے, تو اس کے بعد انہوں نے اپنی یعنی یہ سب فتح کر لیا, اب اپنی افواج کا رخ مغرب کی طرف کیا. اب اپنے فوج کے ساتھ پھر چلے, پھر چلتے چلے گئے, راستے میں جو بستی آئی, جو شہر آیا, جو ملک آیا, جو بادشاہ آیا, کوئی شہنشاہ راہ نہیں روک سکا. فتوحات کرتے 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 مغرب کی اس انتہا تک پہنچ گئے جہاں سورج غروب ہوتا تھا. یہ سب بھی فتح کیا. تو یعنی اس سے سلطنت کی آپ وسعت کا اندازہ کر رہے ہیں. یعنی زمین پہ مشرق سے لے کے مغرب تک کی بادشاہی تھی. مشرق سے لے کے مغرب تک جتنے انسان تھے, جتنے ملک تھے, جتنی زمینیں تھیں, جتنے جانور تھے, جتنے جنگل تھے, جتنے دریا تھے, جتنے پہاڑ تھے, سب پر ذوالقرنین کی حکمرانی تھی. یعنی یہ کہہ لیں کہ آسمان پہ اللہ تعالیٰ تھے, تو زمین پر اللہ تعالیٰ کے ہی اذن سے, ظاہر ہے اللہ کے اذن سے, پوری زمین پر تقریباً ان کی دسترس تھی. اس کی مشرق و مغرب کی فتوحات کا سفر قرآن مجید میں میں نے عرض کیا کہ ان فتوحات کا سفر قرآن میں ملتا ہے. اور یہ کن الفاظ میں آیا, سنیے آیات کا ترجمہ مفہوم. تو اس نے ذوالقرنین نے, اس نے سفر کا ایک سامان کیا, یہاں تک کہ جب وہ, جو میں نے بھی بیان کیا, یہاں تک کہ جب وہ اس مقام تک پہنچا جہاں سورج غروب ہوتا ہے, تو اس نے ایسا پایا کہ گویا سورج کیچڑ کی ایک ندی میں ڈوب رہا ہے, جیسے دور سے لگتا ہے نا کہ سورج جب پانی میں سمندر میں ڈوب رہا ہو. اور اس نے وہاں ایک قوم دیکھی. تب ہم نے آ گیا, جب وہاں ہم نے ذوالقرنین سے کہا, اس مخلوق یعنی وہاں پر جو لوگ رہتے تھے ان کے بارے میں, ہم نے ذوالقرنین سے کہا تم ان کو خواہ تکلیف دو, خواہ ان کے بارے میں بھلائی اختیار کرو. یعنی اب ہم نے تم کو طاقت دے دی ہے, تو جو وہاں رہنے والے ہیں ان کو تکلیف دو گے یا بھلائی اختیار کرو گے, دونوں کا تمہیں اختیار ہے. ذوالقرنین نے کہا, کیا جواب دیا, ان لوگوں میں سے جو ظلم کریں گے ان کو عذاب دیا جائے گا, اور جب یہی ظالم اپنے رب کی طرف پلٹائے جائیں گے تو وہاں بھی انہیں عذاب دیا جائے گا, اور ان میں جو لوگ ایمان لائیں گے اور عمل نیک کریں گے ان کے لیے بہت اچھا بدلہ ہے. ہم اپنے معاملے میں ان پر سختی نہیں کریں گے, نرم بات کہیں گے. یہ ان مملکتوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے جن کو فتح کر رہے تھے. یہ بھی سورہ کہف کی آیت کا ترجمہ ہے. یہ ذوالقرنین. اس کے بعد
قرآن مجید حضرت ذوالقرنین کے ایک دوسرے سفر کی تفصیل بیان کرتا ہے جو کہ میں نے پہلے عرض کی، اب آیت کے ترجمے کی صورت میں سن لیجئے۔ حضرت ذوالقرنین کی مغربی مہم اور مشرقی مہم دونوں کو پڑھ کے اندازہ یہ ہوتا ہے کہ یہ جو دونوں مہم تھی، ابھی ہم بلکہ چلیں آیات کو آگے بڑھاتے ہوئے کیونکہ وقت ذرا کم ہے، دونوں جو مہم تھی یہ ایسا لگتا ہے کہ میدانی علاقوں میں تھیں، مغرب اور مشرق۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ پھر وہ ہزاروں کا لشکر، اب یہ پھر قرآن کی آیت آگے بڑھتی ہے، مغرب کے بارے میں بتا دیا، مشرق کے بعد اب کہا پھر وہ ہزاروں کا لشکر ذوالقرنین کے حکم پر اس سمت روانہ ہوا جہاں پہاڑی سلسلے تھے۔ یعنی اتنا کچھ کیپچر کرنے کے بعد اب یہ سفر ایک اور طرف جا رہا ہے، اس سمت روانہ ہوا جہاں پہاڑی سلسلے تھے، یہاں تک کہ وہ ایک وادی میں پہنچے جو وادی دو پہاڑوں کے درمیان تھی۔ ایک تیسرا سفر ہے ذوالقرنین کا، یہاں ذوالقرنین نے ایک قوم کو پایا۔ اب یہ سفر جو تھا یہ باقی دو سفر سے مختلف ہے، اور یہاں جب اس وادی میں پہنچے ہیں ذوالقرنین تو یہاں ان کی وادی والوں سے ملاقات ہوتی ہے، اور یہ وادی والے حضرت ذوالقرنین سے کچھ بات کرتے ہیں، کچھ ڈائلاگ کرتے ہیں، جس کو قرآن نے بتایا کہ ان وادی والوں کے درمیان اور حضرت ذوالقرنین کے درمیان کیا بات ہوتی ہے۔ ایک عجیب بات کی وادی والوں نے، اور یہ جو وادی والوں نے جو بات کی ہے اس کے جواب میں حضرت ذوالقرنین نے ان کو جواب دیا ہے۔ یہ پورے کا پورا ایک مقدمہ بن رہا ہے انسانی تاریخ کے ایک عجیب و غریب واقعے کا، جس کی تفصیلات پڑھیں تو انسان حیران ہو جائے کہ یہ کیا معاملہ ہے، یہ کیا ہے، یہ سب کیا ہے۔ مشرق و مغرب کا واقعہ تو آپ نے سن لیا سرسری، لیکن یہ کیا معاملہ ہے، یہ وادی والے کیا کہہ رہے ہیں، یہ ذوالقرنین کو کیا جواب دے رہے ہیں، جواب کے بعد کیا کر رہے ہیں، یہ قرآن کیا بتا رہا ہے، یہ کون سی قوم ہے، یہ سب کچھ کیا ہے۔ تو یہ سب کچھ کیا ہے کل عرض کریں گے انشاءاللہ۔